اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ پڑھیں گے سارجنٹ رپورٹ۔ حکومت برطانیہ نے ہندوستانیوں کے لیے ایک نئی تعلیمی اسکیم تیار کی جس کو سارجنٹ رپورٹ کہا جاتا ہے۔ اس اسکیم کے اہم نکات جو تھے وہ یہ تھے: نمبر 1، 14 برس تک کی عمر کے تمام بچوں کے لیے تعلیم مفت اور لازمی ہوگی۔ نمبر 2، 6 برس تک کی عمر کے بچوں کے لیے سرکاری مدارس میں تربیت یافتہ اساتذہ کی زیر نگرانی نرسری کلاسز کھولی جائیں گی۔ نمبر 3، 7 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کو دی جانے والی تعلیم کو پرائمری تعلیم کا نام دیا جائے گا، اور 12 سے 16 سال کی عمر تک ہائی اسکول کی تعلیم مہیا کی جائے گی۔ ٹیکنیکل اور تجارتی تعلیم کا انتظام کرنا بھی اسکیم کا حصہ بنا دیا گیا۔ تعلیم بالغاں اور سرکاری کتب خانوں کو بہتر بنانا بھی اسکیم میں شامل کیا گیا۔ تعلیم بالغاں یعنی بڑوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کرنا، بڑوں کی تعلیم، اساتذہ کی تربیت کا معقول انتظام اور ملازمت کے قواعد یعنی اصول و ضوابط کو بہتر بنانا۔ طلباء کی جسمانی تربیت، ان کی طبی معائنہ اور ضرورت کے مطابق علاج کی بھی سہولت مہیا کی جائے گی۔ ذہنی اور جسمانی طور پر معذور بچوں کے لیے تعلیمی سہولیات مہیا کرنا بھی شامل ہوگا۔ بچوں کے لیے سماجی اور تفریحی مشاغل کا انتظام کرنا بھی سارجنٹ اسکیم میں شامل تھا۔ سارجنٹ رپورٹ میں بچوں کی زیادہ سے زیادہ عملی تعلیم پر زور دیا گیا تاکہ بچے آئندہ زندگی میں مناسب پیشہ اختیار کر سکیں۔ بنیادی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء میں صرف ذہین بچوں کو ہائی اسکول میں داخلے کا حق دیا گیا، یعنی اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ بنیادی تعلیم مکمل کرنے والے طلباء میں سے صرف ذہین طلباء کو ہائی اسکولوں میں داخلے کا حق دیا گیا۔ اس طرح ہائی اسکولوں میں تعلیم پانے والے کل طلباء کی تعداد کا صرف 20% رہ گیا۔ طلباء سے ہائی اسکول کی تعلیم کے لیے فیس لی جاتی تھی، جبکہ 50% ذہین، مستحق اور غریب طلباء کے لیے وظائف دینے کا اعلان کیا گیا۔ ہائی اسکولوں کی 2 قسمیں تھیں، ایک تھی عمومی ہائی اسکول اور دوسرا تھا ٹیکنیکل ہائی اسکول۔ عمومی ہائی اسکول میں آرٹ اور سائنس کی تعلیم دی جاتی تھی یا آرٹ اور سائنس کی تعلیم دینا مقصود تھا، ان کا مقصد تھا، جبکہ ٹیکنیکل اسکولوں میں صنعتی، تجارتی اور پیشہ ورانہ مضامین اور مہارتوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ان اسکولوں میں سائنس کا مضمون لازمی تھا اور ان کے علاوہ لکڑی، پتھر اور دھاتی کام کی بھی تعلیم کا انتظام موجود تھا۔ یہ تو ہو گئیں وہ تمام تعلیمی پالیسیاں، تعلیمی اسکیمیں جو بر صغیر میں انگریزوں نے آنے کے بعد، یہاں پر تسلط قائم کرنے کے بعد شروع کی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بر صغیر میں برطانوی نظام تعلیم کی خصوصیات کیا تھیں۔ یہ انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔